جو سماج کینہ کپٹ سے پاک ہو، جس سماج کے اندر نفرتیں اور عداوتیں نہیں پنپتی، اور قرآن اور حدیث کا خلاصہ اور ماحصل یہی ہے کہ انسان اس زمین پر انسان بن کر جینا سیکھ جائے۔ گویا اسلام، قرآن اور محمد رسول اللہ کی سیرت ایک انسان کو انسان بن کر جینا سکھاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سماج کے اندر پھیلی ہوئی ہزاروں ایسی برائیوں کا خاتمہ کیا جن برائیوں سے سماج کے اندر بے چینی، نفرتیں، عداوتیں، ظلم، حسد، کینہ، لالچ، اس طرح کی نفسیاتی بیماریاں پنپتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری بیماریوں کا خاتمہ فرمایا اور قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں اور مومنین کے لیے ایسی ہدایتیں صادر فرمائی جن کی روشنی میں ایک مسلم سماج قرآنی سماج بن سکتا ہے، امن و امان کا گہوارہ بن سکتا ہے، محبتوں اور الفتوں کا رکھوالا بن سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن مقدس کی میں نے ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی تھی جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا، وہ لوگ جو ایذا پہنچاتے ہیں، جو تکلیف پہنچاتے ہیں مومنین کو اور مومنات کو۔ تکلیف پہنچانے والے مرد بھی ہو سکتے ہیں، عورتیں بھی ہو سکتی ہیں، اور جن کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے وہ مرد بھی ہو سکتے ہیں، عورتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ بغیر مقتصبو، بلا کسی جرم کے، بلا کسی جرم کے وہ لوگ جو کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں، چاہے مومنین کو چاہے مومنات کو، فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، تو ایسے لوگ بہت بڑے گناہ کا اور بہت بڑے بہتان کا ارتکاب کرتے ہیں۔ قرآن کی نظر میں، اسلام کی نظر میں کسی کو تکلیف پہنچانا اور بلا جرم کے، بلا گناہ کے، بلا خطا کے کسی کو تکلیف دینے کی کوشش کرنا، یہ اسلام کی نظر میں بہت بڑا بہتان ہے، بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا گناہ۔ میرے بھائیوں، آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر میں آپ کے سامنے سماج کی ایک ایسی برائی کے تعلق سے گفتگو کروں گا جو ہمارے سماج کے اندر عام ہو چکی ہے، اور اس قدر عام ہو چکی ہے کہ بعض مسلمان، بعض قرآن کا دم بھرنے والے، بعض محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے، بعض سینہ تان کر اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے اس برائی کو برائی ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ان کی محفلوں میں ایک اچھائی بن کر رہ گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، کسی مسلمان کو گالی دینا، کسی مسلمان کو گالی دینا یہ فسق و فجور ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کو گالی دیتا ہے تو یہ اس کے فسق کی علامت ہے، اس کے فاجر ہونے کی علامت ہے، اس کے فاسق ہونے کی علامت ہے۔ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ، اور اگر کوئی مسلمان سے قتال کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے، اس کے تعلق سے اپنے دل میں جو ہے دشمنی کے جذبات سجا کر رکھتا ہے، اس کو دنیا میں دیکھنا نہیں چاہتا، اس کو پھلتا پھولتا دیکھنا نہیں چاہتا، اس سے اس کے دل میں چڑ ہے، حسد ہے، بغض ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ موقع ملے تو میں اس کی گردن دبوچ دوں، اس قدر نفرت کرتا ہے۔ قتالہ کفر،
تو اگر کوئی شخص کسی مسلمان سے قتال کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے، جھگڑا کرتا ہے اور اس کی زندگی جینے کے حق کو چھیننا چاہتا ہے، تو یہ اسلام کی نظر میں، محمد رسول اللہ کی تعلیمات کی نظر میں کفر ہے۔ میرے بھائیوں، کسی کو گالی گلوچ کرنا اور اسی طریقے سے ہماری ملاقاتوں میں، ہماری گفتگو میں، ہمارے آپسی معاملات میں، ہمارے لین دین میں، ہماری محفلوں میں، ہمارے گھروں کے اندر بچوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ، سماج کے عام لوگوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ جو ہماری ایک عادت بن چکی ہے اور بہت سارے مسلمانوں کی یہ خصلت بن چکی ہے کہ وہ گالی گلوچ کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتے، اسلام کی نظر میں یہ فسق ہے، اسلام کی نظر میں یہ فجور ہے، اسلام کی نظر میں وہ شخص فاسق ہے، فاجر ہے، چاہے کتنا بڑا حاجی ہو، کتنا ہی بڑا نمازی ہو، کتنا ہی اللہ کے لیے سجدے کرنے والا ہو، اسلام کی نظر میں وہ فاسق ہے۔ میرے بھائیوں، جن کی نمازیں اور جن کے سجدے، جن کے رکوع، جن کے قرآن کی تلاوت اور کلمے کی شہادت دینا، گواہی دینا، زبان سے کلمے کو ادا کرنا، اس کی زبان سے گالیوں کو ختم نہ کر سکے، تو میرے بھائیوں، ان نمازوں کا، ان سجدوں کا، ان رکوعوں کا شاید کہ اس کی شخصیت پر کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن خلق کے تعلق سے، اچھے اخلاق کے تعلق سے فرمایا کہ انسان کو وہ چیزیں جو جنت میں داخل کرتی ہیں، وہ دو چیزیں، سب سے زیادہ جنت میں داخل کرنے والی چیزیں دو چیزیں۔ پہلی چیز اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، انسان زبان سے کچھ ادا کرنے سے پہلے اللہ کا خوف دل میں رکھے اور زبان سے جو بولے وہ نام تول کر بولے، کسی سے معاملہ کرے دل میں اللہ کا خوف ہو، کسی کے تعلق سے دل میں حقارت آئے تو دل میں اللہ کا خوف ہو، کسی سے بات کرے دل میں اللہ کا خوف ہو، کسی سے کوئی لین دین کرے دل میں اللہ کا خوف ہو، رات کی تنہائیوں میں ہو اللہ کا خوف دل کے اندر ہو، اذان کی آواز آئے دل میں اللہ کا خوف ہو۔ اگر کسی کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا تو اللہ کا خوف اس کو غلط کام کرنے سے بچائے گا۔ اگر کسی کے دل میں حقیقی معنی میں اللہ کا خوف ہے تو یہ اللہ کا خوف اس کو جنت کا راستہ دکھا دے گا۔ یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، کہنے کو تو ہم سبھی سمجھتے ہیں کہ ہمارے دل میں اللہ کا خوف ہے، ہمارے دل میں اللہ کا ڈر ہے، ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، لیکن ہماری زندگی کو دیکھا جائے، ہمارے شب و روز کو دیکھا جائے، ہماری تنہائیوں کو اور سامتوں کو دیکھا جائے، ہمارے معاملات کو دیکھا جائے، ہماری زبان کو دیکھا جائے، ہماری لین دین کو دیکھا جائے، ہماری تجارتوں کو دیکھا جائے، ہماری خلوتوں اور جلوتوں کو دیکھا جائے، تو میرے بھائیوں، ہم اللہ سے ہرگز نہیں ڈرتے، ہمارے دل میں وہ خوف نہیں ہے جو خوف اللہ کے نبی کی حدیث کے مطابق جنت کا سبب بن جاتا ہے۔ یہ پہلی چیز ہے۔ اور دوسری چیز اللہ کے نبی نے بتلائی، بڑی آسانی سے ہم کہہ دیتے ہیں کہ اچھے اخلاق اختیار کرنا، لیکن اچھے اخلاق اختیار کرنا نماز 5 وقت مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھنے سے زیادہ مشکل ہے، اتنا آسان معاملہ نہیں ہے، اچھے اخلاق کا معاملہ بڑا مشکل ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دوسری چیز جو انسان کو جنت میں لے جائے گی وہ حسن خلق، اچھے اخلاق، اچھے اخلاق۔ میرے بھائیو، اچھے اخلاق کا کیا مطلب ہے؟ کسی نے آپ کو تکلیف دی معاف کر دو، کسی نے گالی دی اس کو سہ لو، کسی نے ظلم کیا اللہ کے حوالے اس معاملے کو چھوڑ دو۔ کتنی مرتبہ اپنے نفس کو کچلنا پڑتا ہے، اپنی انانیت کو قربان کرنا پڑتا ہے، اپنے شخصی انتقام کو دبوچنا پڑتا ہے، یہ حسن خلق ہوتا ہے۔ حسن خلق کی بنیاد پر ایک انسان جنت میں چلا جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن خلق، اچھے اخلاق، اس کے تعلق سے فرمایا کہ قیامت کے روز سب سے میرے محبوب لوگ اور سب سے منزلت کے قریب لوگ، دنیا کے اندر ہم نے اپنے نبی کو نہیں دیکھا، اپنے نبی کی قربت محسوس جو ہے حاصل نہیں کی،
بستی اگر کبھی جانا نصیب ہو جائے مدینہ منورہ تو دل میں ایک فرحت محسوس ہوتی ہے، شادمانی محسوس ہوتی ہے، اور چند لمحے کی زیارت مدینہ ہم زندگی بھر یاد رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی سے محبت کا ثمرہ اور نتیجہ ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا کے اندر اپنے نبی کا دیدار نصیب نہیں ہوا، اور قیامت کے روز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بدخلقی کی بنیاد پر، برے اخلاق کی بنیاد پر، آپ کے فحش زبان کی بنیاد پر، آپ کی گالی گلوچ کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز آپ کو آپ کے نبی کی صحبت سے محروم کر دے، تو اس سے بڑی بدبختی کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا کے اندر جو لوگ اللہ کے نبی کی صحبت حاصل کر چکے یا جن کو اللہ کے نبی کی صحبت یا دیدار حاصل نہیں ہوا، وہ سمجھ لیں کہ دنیا سے جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا آپ کے قریب جنت میں جگہ حاصل کرنی ہے تو کیا کرنا ہے؟ احاسلکم اخلاقا، تم میں وہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت میں قریب تر ہوں گے جو اخلاق کے اعتبار سے تم میں سب سے بہتر، اخلاق کے اعتبار سے سب سے بہتر ہوں گے۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر دو باتیں ایسی بتلائی جن باتوں کی بنیاد پر سب سے زیادہ انسان جہنم میں جاتا ہے۔ سب سے زیادہ جنت میں داخل کرنے والی کون سی چیز ہے؟ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اور حسن خلق، اچھے اخلاق، اور پھر سب سے زیادہ جہنم میں داخل کرنے والی یا جہنم میں ڈالنے والی دو خصلتیں ہیں، دو عادتیں جو بڑی کثرت سے ہمارے سماج کے اندر پائی جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے فرمایا الفم والفرش۔ الفم یہ منہ کا مطلب یہ زبان، یہ ہونٹ، یہ زبان جس سے آپ جو ہے دو دلوں کو جوڑ بھی سکتے ہیں، دو دلوں کو توڑ بھی سکتے ہیں۔ یہ زبان اگر نہ ہو تو کتنے ظلم سماج اور معاشرے سے ختم ہو جائے۔ یہ زبان جس سے چغلیاں کرتے ہیں، یہ زبان جس سے انسان جھوٹ بولتا ہے، یہ زبان جس سے انسان گالی گلوچ کرتا ہے، یہ زبان جس سے انسان غلط معاملات طے کرتا ہے، یہ زبان اور پھر یہ شرمگاہ، یہ زبان اور یہ شرمگاہ، یہ دو چیزیں انسان کو، یعنی شہوت اور زبان کے گناہ، اور عام طور سے زبان کے گناہوں کو انسان ہلکا سمجھتا ہے، زبان کے گناہوں کو انسان ہلکا سمجھتا ہے، اور یہ گناہ اتنے کثیر تعداد میں جمع ہو جاتے ہیں کہ قیامت کے روز اس کے جہنم میں جانے کا سبب بن جاتے ہیں۔ بعض لوگوں کے یہاں پر جھوٹ بولنا فنکاری سمجھا جاتا ہے۔ بعض لوگ جتنی صفائی سے، ستھرائی سے، بہتر طریقے سے جھوٹ بولنے جائیں وہ اپنے آپ کو اتنا ہی بڑا چالاک سمجھتے ہیں۔ یہ ہمارے اسلامی سماج کی عادت اور خصلت بن چکی ہے، عجیب و غریب سماج بن چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کذب کو، جھوٹ کو اور زبان کی برائیوں کو جو ہے جہنم کا راستہ بتلایا تھا۔ آج ہمارے مسلمان اس کو فیشن سمجھتے ہیں۔ بعض مسلمانوں کی زبان پر گالیاں اس طرح سے آتی ہیں جس طریقے سے کسی زمانے میں مسلمان تسبیح پڑھا کرتا تھا، کسی زمانے میں مسلمان تسبیح پڑھا کرتا تھا، چلتا پھرتا قرآن ہوتا تھا، قرآن کی تلاوت کرتا تھا۔ بعض اسلام کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ آپس میں گفتگو کرتے تھے تو قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے گفتگو کرتے تھے۔ آج مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ مسلمان سلام کرتا ہے تو بعض سلام سے پہلے گالیاں دیتے ہیں، بعض دوران گفتگو گالیاں دیتے ہیں، وہ اس کو گالی دیتا ہے، وہ اس کو گالی دیتا ہے، اور آپس میں اس کو برا بھی نہیں سمجھا جاتا، ہنسی مذاق اور سمجھا جاتا ہے اس طرح کے اخلاق کو۔ میرے بھائی، اسلام ان اخلاق کو فسق و فجور کہتا ہے۔ اسلام ان اخلاق کو، اسلامی اخلاق نہیں بدلاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی گالی گلوچ کے تعلق سے، زبان کے گناہوں کے تعلق سے ایک اور حدیث میں فرمایا لیس المؤمن بالطعان باللعان، مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو لعنت کرنے والا نہیں ہوتا۔ یہاں پر تو ذرا سی کسی کو کسی سے تکلیف ہو جائے، لعنتوں پہ لعنتیں، لعنتوں پہ لعنتیں، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، تباہ ہو جائے، اس طرح کی لعنتیں۔ یہ اخلاق بن گیا ہے ہمارا۔ ذرا سا صبر
रसूल दे कर गए। मेरे भाइयों, लैसा अल मुमिनु बिल्लानी, मोमिन अगर मोमिन है तो लानत करने वाला नहीं होता। अल्लाह के नबी ने लानत करने वाली उम्मत नहीं बनाई। अल्लाह के नबी दुनिया के अंदर लानत करने के लिए नहीं आए। अल्लाह के नबी रहमत थे और अल्लाह के नबी की उम्मत को भी रहमत बना। मेरे भाइयों, लैसल मुमिनु बिल्लानी वला बित्तानी, और मैं तानो तशनी करने वाला, तानो तशनी ताने देने वाला, बुराइयों को ढूंढने वाला, अच्छाइयों को दबाव देने वाला। आज हमारे समाज के अंदर क्या हो गया है? हमारे समाज का जो माहौल है, हमारे जो अखलाक हैं, उन अखलाक में लान तान आम है। मेरे भाइयों, बल्कि बाद मुसलमान इसको कोई गुनाह ही नहीं समझते, अपना हक समझते, फैशन समझते, बल्कि इसको चालाकी समझते। और किसी को अगर लानत की, किसी को गाली दी, किसी को बुरा भला कहा, बाद में समझते कि हाँ मैं बहुत बड़ा हूं। अल्लाह की नजर में आप हकीर हो, अल्लाह की नजर में आप फासिक हो, अल्लाह की नजर में आप फाजिर हो, अल्लाह की नजर में आप जहन्नम के रास्ते पे चलने वाले हो। आप कैसे मोमिन हो? अल्लाह के नबी जिसके ताल्लुक से फरमाए लैसल मुमिनु बिल्लानी वला बित्तानी, क्या अल्लाह के नबी क़यामत के रोज ऐसे लोगों से मोहब्बत करेंगे? क्या ऐसे लोगों के लिए शिफाअत करेंगे? क्या ऐसे लोगों से जो है मोहब्बत भरी गुफ्तगू करेंगे? हरगिज़ नहीं। मेरे भाइयों, इस्लामी अखलाक को अपनाओ। लैसल मुमिनु बिल्लानी वला बित्तानी वला फाहिशिल बगी, ना फहश को, फहश कलामी करने वाला, फहश गुफ्तगू करने वाला, बद कलामी करने वाला। बाज लोग समाज के अंदर इस कदर मारूफ होते हैं, इस कदर बद कलामी से मारूफ होते हैं, औरतें भी मर्द भी बराबर की खसलत है। मेरे भाइयों, बाज भाई ऐसे लोगों से सलाम करना बेहतर नहीं समझते। बाज लोग ये समझते हैं कि अगर मुलाकात हो गई तो उल्टी सीधी बातें करेंगे, गाली गलौज करेंगे। ऐसे लोगों के साथ लोग मामलात करना मुनासिब नहीं समझते। इसलिए नहीं कि आपसे डर है, इसलिए नहीं कि आपसे खौफ है, आपकी बहुत बड़ी इज्जत है, बहुत बड़ा मकाम है, नहीं। आपकी जबान के नश्तर से बचने के लिए, आपकी जबान के कांटों से बचने के लिए, आपकी जबान के चुभन से बचने के लिए फाहिश, बज़ी, बदखुल्क, फाहिश, फहशगो, फहश कलाम। अल्लाह के नबी ने फरमाया मोमिन अगर है तो फहश कलाम नहीं हो सकता, मोमिन अगर है बद कलाम नहीं हो सकता। मोमिन तो वो होता है जिसके पास एक मोमिन बैठकर राहत महसूस करता है, जिसके पास बैठकर मोहब्बत का एहसास होता है, जिसके पास बैठकर अच्छी बातों का इल्म होता है, ये मोमिन होता है। मेरे भाइयों, किसी को गाली गलौज करना ये बड़ी खतरनाक खसलत है, बड़ी बुरी आदत है। अल्लाह के नबी ने इस खसलत को पसंद नहीं फरमाया। इस्लाम